اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کیا خواتین ماتھے پر ٹیکا لگا سکتی ہیں؟ ماتھے پر عورتیں جو ٹیکا لگاتی ہیں، کیا یہ جائز ہے، لگانا چاہیے یا نہیں؟ زوجہ اقبال انڈیا سے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو کوئی بھی ایسا لباس یا ایسی وضاقتہ جو خاص مخصوص قوم کا شعار ہو اور اس میں کوئی حکمت بھی نہ ہو، تو ایسا جس سے دیکھنے میں لگے کہ شاید یہ اس قوم سے اس کا تعلق ہے، تو ایسا شعار استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ اسلام کا ایک تشخص ہے، اسلام کسی کی توہین کی آپ کو اجازت نہیں دیتا، لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک امتیازی حیثیت جو مسلم کی ہے وہ برقرار رہے اپنے لباس سے، اپنے پوشاک سے۔ ہاں، کچھ ڈریسز ایسے ہیں جو کامن بن چکے ہیں پوری دنیا میں، وہ کسی قوم کا شعار رہے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ماتھے پہ ٹیکا لگایا جاتا ہے سرخ کلر کا، یہ ہندو خواتین کا ایک شعار ہے، ہندوؤں کے ہاں ہے یہ۔ کسی بھی عورت کے ماتھے پہ ایک ریڈ کلر کا اگر ٹیکا لگا ہوگا نا، تو سب دیکھتے ہی فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے۔ تو اس لیے یہ جب تک یہ کسی قوم کا شعار ہے تو اس وقت تک مسلمان عورت کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ جو ہندو خواتین بندیاں لگاتی ہیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اور بلیک یا کسی اور کلر کی نہیں ہوتی، جہاں تک میری معلومات ہیں، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو اس لیے ریڈ کلر کی جو بندیا ہے یا ٹیکا ہے ماتھے پہ، وہ لگانا کیونکہ ہندوؤں کی کا شعار ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب ممکن ہے بہت سے ہندو حضرات کو اس پہ اعتراض ہو کہ بھئی ہمارا لباس پہننے پر بھی پابندی، تو بھئی اسلام کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے، میں نے جیسے بتایا کہ وہ اس تشخص کو اسلام نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایک حیثیت ہے مسلمانوں کی، جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی ان احکام میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ کوئی بھی ایسی وضاقتہ جس سے دیکھنے سے آپ دوسرے مذہب کے معلوم ہو رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ریڈ کلر کا تو جائز نہیں ہے، اور اگر دوسرے کلر کا ان کے ہاں یعنی کوئی ایسا شعار نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کلر میں لگایا جا سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے ٹیڑھی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ رمیسا طارق کراچی سے۔ کیا لڑکی کا ٹیڑھی مانگ نکالنا گناہ ہے؟ کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح نہیں ہے ٹیڑھی مانگ نکالنا، اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور تغییر خلق اللہ کامل طور پہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں، تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے، تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے۔ مانگ آپ صرف بیچ کی نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، تو سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتیں؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے؟ یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے
کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں, اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں. ثنا جاوید انڈیا سے, خواتین کے بال نظر آنے سے فرشتے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں, تو جب خواتین سونے جاتی ہیں تو کہ ان کے پاس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں, یا پھر خواتین کو اسکارف پہن کے سونا چاہیے. کیا آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں آیت الکرسی اگر بطور رقیہ کے پڑھی جا رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں, بطور تلاوت کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں. اور باقی یہ ہے کہ بال نظر آنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں, عورت پہ نامحرم سے پردہ فرض ہے, محرم سے پردہ فرض نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کے بال کھل جائیں گے تو فرشتے بھاگ جائیں گے, اس کا اس سے تعلق نہیں. ہاں نامحرم کے سامنے بال کھولنا حرام ہے, لیکن ویسے ایک حیا کی بات ہے, شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے. تو ماضی میں کسی بزرگ نے عورتوں میں حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے شاید کچھ ایسی بات کہہ دی ہو کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں. تو حیا کو شریعت پروموٹ کرتی ہے. کوشش یہ کیا کریں گھر میں ہر وقت سر پہ چادر رہے, دوپٹہ رہے, تو اچھی بات ہے یہ, لیکن فرض واجب نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ عورت حیا میں رہے, جتنا پراپر ڈریس پہنے گی اللہ کی نظر میں اللہ کی وہ اتنی ہی زیادہ محبوب ہوگی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اگر سر پہ چادر رکھے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں ہے, یہ لازمی نہیں ہے. التمش حسین بہار انڈیا سے, کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں, وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں. دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے. جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی, ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے, غیر محرم سے پردہ فرض ہے. تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں. عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے, عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں, تو لیکن لازم نہیں ہے. تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم, بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے. اتر پردیش یو پی, جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں, سنسار پور سے. تو یو پی سے انہوں نے پوچھا, یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں. دادی, وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا, کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھیں. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں, ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم, کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے, سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے.